الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ حد درجہ قابل احترام معززین کرام، اللہ رب العالمین کا بے حد و بے حساب شکر ہے، اس کا بے پایاں فضل ہے کہ جس نے ہمیں ماہ ربیع الاول میں اس کائنات کی سب سے عظیم، سب سے بڑی اور سب سے وسیع تر نعمت سے نوازا۔ ماہ ربیع الاول یہ رحمت للعالمین کی ولادت با سعادت کا مہینہ، یہ اس ہستی مبارکہ کہ دنیا میں جلوہ افروز ہونے کا مہینہ ہے کہ جسے اللہ نے ساری کائنات کے لیے باعث رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت مبارکہ صرف اپنے خاندان، صرف اپنے شہر، صرف اپنے ساتھیوں، دوستوں اور صرف اپنے ماننے والوں کے لیے ہی نہیں، حضور اللہ کی وہ خوبصورت رحمت ہیں جو دشمنوں کے لیے بھی، جو مخالفوں کے لیے بھی، جو جان لینے کی کوشش کرنے والوں کے لیے۔ سورہ انبیاء کی یہ آیہ مبارکہ جو ہر صاحب ایمان کی دل کی تختی پہ کندہ ہے، اور جس میں ہمیں اللہ کی رحمت پہ ایمان، امید اور اس پہ بہت بڑا بھروسہ اللہ کی رحمت پہ مزید مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا، یہ جو اسلوب کلام ہے عربی میں، پہلے نفی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا مگر رحمت للعالمین، یہ نفی حصر کا فائدہ دے۔ معنی یہ ہے جو سادہ انداز میں عرض کیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے صرف اور صرف رحمت بنا کے بھیجا۔ اور محبوب خدا، اشرف انبیاء، رحمت سراپا، مجسم سراپا، حضور کا اپنا ارشاد کریم ہے، فرمایا انما انا رحمت مہداہ، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا مجھے تو اللہ نے بھیجا ہی نری رحمت بنا کے، اور وہ رحمت مہداہ جو کسی کو ہدیے میں دی گئی، کسی کو تحفے میں دی گئی۔ فرمایا لوگوں، میں وہ رحمت ہوں جو میرے رب نے تمہیں تحفتاً دی ہے، تمہیں ہدیتاً دی ہے۔ سو اس ماہ عظیم میں اللہ کی اس عظیم ترین نعمت کا، اس وسیع ترین رحمت کا جتنا تذکرہ ہو، جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا کم۔ بعض اہل علم نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے قرآن حکیم ہی میں سے، کہ قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب زمین پہ ہر طرف خشک سالی ہو جاتی اور زمین کی جو نباتات ہیں، جو کھیتیاں ہیں، جو فصلیں ہیں، اناج ہے، غلہ ہے، جب بارش نہ ہونے سے وہ اگنا بند کر دیتا، درختوں کے پتے تک جھڑ جاتے اور نباتات ہی نہیں، جمادات اور حیوانات تک، جانور تک بارش نہ ہونے کی وجہ سے جب بھوک اور پیاس کا شکار ہونے لگے، اور انسانوں کی نگاہیں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی ہیں کہ مولا کب تیری رحمت کی گھٹا آئے گی اور زمین کی پیاس بجھے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے اس مثال کو متعدد بار ذکر کیا، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کا اعجاز یہ ہے اس کے کلام اللہ ہونے، اس کے رب العالمین کا کلام جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کا کلام ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کی مثالیں اتنی سادہ ہیں،
اتنی واضح ہیں کہ اسے ان پڑھ بھی سمجھ سکتا ہے اور پڑھا لکھا بھی سمجھ سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جس نے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز سے ڈگریاں لیں، اور ایک وہ ہے جو کسی صحرا کے کونے میں ایک کٹیا کے اندر اپنی زندگی بسر کرتا ہے۔ قرآن کا اعجاز یہ ہے، مثال ایسی بیان فرمائی جاتی ہے جو دونوں کی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ایک انتہائی انٹلیکچوئل، بڑا ہی دانشور ٹائپ آدمی، اور ایک معمولی سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص، قرآن کی مثالیں دونوں کے لیے یکساں افادیت کی بھی حامل ہیں، یکساں مفید بھی ہیں، اور دونوں کو یکساں اپیل بھی کرتی ہیں۔ قرآن مثال بیان فرماتا ہے، اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ پاک اپنا تعارف کروا رہا، فرمایا اللہ تو وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، مبشرات بین یدی رحمت، جب مخلوق اللہ کی رحمت کی گھٹاؤں کو آسمان پہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، انسانوں کی نہیں جانوروں کی نگاہیں بھی آسمان کی طرف تک رہی ہوتی ہیں، فرمایا اس وقت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں جو بادلوں کا مژدہ، بادلوں کی خوشخبری لے کر آتی ہیں، انہیں ہم ہی بھیجتے ہیں، اور پھر ان ہواؤں کے ساتھ بادل آتے ہیں، اور ان بادلوں سے جہاں جب جتنا اللہ کو منظور ہوتا ہے باران رحمت برستا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں، یحیی الارض بعد موتها، وہ زمین جو بنجر ہو چکی ہوتی ہے، جو مردہ ہو چکی ہوتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم آب رحمت کے چھینٹوں سے اسے دوبارہ زندہ کر دیں۔ یہ مثال قرآن نے تکرار کے ساتھ سورہ اعراف میں بھی بیان فرمائی، دیگر سورتوں میں بھی ذکر ہوا۔ علماء کہتے ہیں جس طرح یہ ظاہری زمین اور یہ ظاہری دنیا، اس میں جب باران رحمت نازل نہ ہو تو قحط سالی ہو جاتی ہے، ہر چیز بنجر اور ویران ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ انسانی ہی نہیں حیوانی اور نباتاتی زندگی بھی مشکل ہو جاتی ہے، اسی طرح سے دلوں کی زمین بھی ہے، دلوں کی زمین بھی بنجر ہوتی ہے، یہ بھی ویران ہوتی ہے، یہ بھی مردہ ہوتی ہے، یہ بھی قحط سالی کا شکار ہوتی ہے، اس میں بھی زندگی آہستہ آہستہ دم توڑنا شروع کرتی۔ دلوں کی کھیتیاں، دلوں کی زمین کیسے بنجر ہوتی ہے؟ جب اللہ معاف فرمائے اس میں شرک کا دور دورہ ہوتا ہے، جب دل میں کفر کا غلبہ ہوتا ہے تو دل کی دنیا بھی بنجر ہوتی ہے اور ویران۔ ربیع الاول کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ کی آمد سے پہلے دلوں کی دنیا ویران ہو چکی تھی، دلوں کی دنیا بنجر ہو چکی تھی، دلوں کی دنیا میں ہر طرف خزاں کا دور دورہ تھا۔ قرآن حکیم خود اس کیفیت کو ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین سے بیان کرتا کہ محبوب خدا کی آمد سے پہلے، امام الانبیاء کی آمد سے پہلے دلوں کی دنیا وہ تو مردہ ہو چکی تھی، کفر اور شرک نے ڈیرے ڈالے ہوئے تھے، عرب سے لے کر عجم، ایران سے لے کر روم، جتنی معلوم دنیا تھی ہر طرف کفر اور شرک کا دور دورہ تھا، ظلم اور بت پرستی کا دور دورہ تھا، جہالت، عداوت، دشمنی، فساد، خون خرابہ اور ساری بلائیں اور مصیبتیں دلوں کی دنیا میں امڑی ہوئی۔ اور پھر جیسے اللہ کو اس ظاہری بدحالی پہ رحم آتا ہے، وہ اپنا کرم فرماتا ہے، یوں ہی اللہ پاک کو انسانوں کی دلوں کی دنیا اجڑنے پہ بھی رحم آ گیا۔ اور پھر محبوب خدا اشرف انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ نے وہ ابر رحمت بھیجا ہے جس نے دلوں کی اجڑی بستیوں کو آباد کر دیا، دلوں کے ویرانوں کو گلستان میں تبدیل کر دیا۔ وہ دل جو کفر، شرک اور بت پرستی میں ڈوب کر مردہ ہو چکے تھے، انہیں لا الہ الا اللہ سے دوبارہ زندہ کیا ہے، ان کو دوبارہ کلمہ توحید کے نور سے، اللہ کی ذات پر ایمان کے نور سے ان کو نئی زندگی بخش دی۔ یہ ماہ ربیع الاول کا اعجاز ہے، یہ ماہ رحمت کا اعجاز ہے، یہ ماہ کرم کا اعجاز ہے، اور اس مہینے میں دنیا میں تشریف لانے والے آفتاب ہدایت، آفتاب نبوت، آفتاب رسالت کی جلوہ گری کا فیض ہے کہ اجڑے ہوئے دل زندہ ہو گئے۔ یحیی الارض بعد موتها، مردہ زمین کو زندہ کرنے والے پروردگار نے دلوں کو محمد مصطفیٰ کو بھیج کر ایمان سے پھر زندہ کر دیا۔
حضور کی آمد، حضور کی تشریف آوری، حضور کی ولادت باسعادت یہ کائنات کے لیے رحمت کا پیغام بن کر آئے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضور کس شان رحمت سے جلوہ افروز ہوئے ہیں، کیسے کیسے رحمت کی خیرات تقسیم کی ہے کہ اپنے تو اپنے رہے، بیگانے بھی، ان پر بھی محمد مصطفیٰ کی رحمت۔ اور یاد رکھیے حضور رحمت کس کی ہیں؟ اللہ کی رحمت ہے۔ حضور کو رحمت للعالمین اللہ نے بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ محبوب خدا کے صدقے اللہ کی رحمت دشمنوں پہ بھی کیسے برستی رہی ہے۔ سورہ انفال کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، سورہ انفال میں بتایا گیا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، آپ نے دعوت توحید و رسالت کا آغاز کیا، اہل مکہ کو خصوصاً اور سب لوگوں کو عموماً مخاطب فرما کے راہ حق پہ آنے کی دعوت دی۔ اہل مکہ نے مخالفت شروع کر، بڑی سختی کے ساتھ اور بڑی ترشی کے ساتھ آپ کی راہ روکنا شروع کر، اور وہ اپنی ضد میں، اپنے بغض میں اتنے اندھے ہو گئے کہ تفاسیر میں ہے کہ انہوں نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی جو سورہ انفال میں بتایا۔ وہ مشرکین بیت اللہ کا غلاف پکڑتے ہیں اور پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ اے رب کعبہ اگر وہ دعوت، وہ دین، وہ پیغام جو محمد مصطفیٰ لے کر آئے ہیں اگر وہ سچا ہے تو ہم پر آسمانوں سے پتھر برسا دے، امطر علینا حجارۃ من السماء۔ ہم اسے نہیں مانیں گے، اور اگر یہ سچا ہے ہم پھر بھی نہیں مانیں گے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، ہمیں کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے، ہم محمد کا لایا ہوا دین نہیں مانیں۔ دعا کون مانگ رہے ہیں؟ مشرکین۔ کہاں مانگ رہے ہیں؟ بیت اللہ میں، غلاف کعبہ پکڑ کر مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ پاک کیا جواب ارشاد فرما؟ سورہ انفال میں جہاں مشرکین کا یہ قول ذکر فرمایا، فوراً فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے حبیب، یہ مشرکین جن عذابوں کی دعا مانگ رہے ہیں، جو چیزیں یہ اپنے منہ سے مانگ رہے ہیں، یہ اس کے سزاوار ہیں، یہ اس کے حقدار ہیں، یہ اس لائق ہیں کہ ان پہ آسمانوں سے پتھر کی بارش برسائی جائے، لیکن ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے حبیب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پہ عذاب آئے، انت فیہم، اے حبیب آپ ان کے درمیان موجود ہیں، آپ ان کے مابین تشریف فرما ہیں، اور ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب یہ ہمارا اعلان ہے۔ اب بھلے یہ اپنے منہ سے لعنت مانگے، اپنے منہ سے عذاب مانگے، اپنے منہ سے یہ پتھروں کی بارش کی دعا مانگیں، لیکن اے حبیب ما کان اللہ لیعذب، یہ اللہ کی شان ہی نہیں کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب آ جائے، رحمت للعالمین مکہ میں ہوں اور رب کا عذاب آئے۔ اے محبوب یہ ہماری شان کے ہی خلاف ہے۔ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ عذاب الہی کو روکتی کیا چیزیں ہیں؟ سورہ انفال کی آیت میں دو چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ایک تو وجود محمد، ذات مصطفیٰ آقائے کریم کا موجود ہونا، اللہ فرماتے یہ ہمارے عذاب کو روک لیتا، مشرکوں سے، کافروں سے، بت پرستوں سے، بیت اللہ کے غلاف پکڑ کر پتھر کی بارش برسنے کی دعائیں مانگنے والوں سے بھی عذاب الہی رک جاتا ہے جب تک محمد مصطفیٰ تشریف فرما۔ اور دوسری چیز فرمائی وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جو لوگ استغفار کرتے رہتے ہیں، جو اللہ سے بخشش مانگتے رہتے ہیں، استغفار ایسی عظیم چیز ہے کہ اس کی برکت سے اللہ پاک اپنے عذاب کو روک لیا کرتا ہے۔ حضور کی شان رحمت للعالمین، حضور مکہ میں موجود ہیں، اللہ کا عذاب رک جاتا ہے۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایک ایک موقع پر اس شان رحمت للعالمین کو ثابت فرمایا۔ آپ کی سیرت عالیہ میں متعدد ایسے خوبصورت، ایسے عظیم واقعات ہیں
جو اس چیز کو، اس حقیقت کو ثابت کرتے ہیں کہ آپ کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے۔ فتح مکہ کا دن ہر مسلمان کو یاد ہے، رسول اللہ نے ہر ایک کو معاف کر دیا۔ جس نے جو بھی آپ کے ساتھ گستاخی کی تھی، آپ کے ساتھ جو بھی زیادتی کی تھی، آپ کے غلاموں کے ساتھ جو بھی ظلم اور بربریت کا مظاہرہ کیا تھا، حضور نے صرف معاف ہی نہیں کیا، فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء۔ پہلے جنگیں ہوتی تھیں اور جو لوگ قید ہوتے، جو مفتو ہوتے، جو شکست کھا جاتے، انہیں غلام بنا کر منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا۔ رحمت للعالمین کی شان یہ ہے، اہل مکہ سر جھکا کے صحن حرم میں بیٹھے ہوئے، حضور بیت اللہ کی دہلیز کو پکڑ کے کھڑے ہیں، پوچھ رہے ہیں بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ سب بیک زبان کہتے حضور اخ کریم وابن اخ کریم۔ میری گزارش، میرا پیغام اور میری درخواست اس ماہ مکرم میں تمام سننے والوں سے یہی ہے کہ ہمیں حضور کے اس عظیم دن کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ یہ آیت ہم سب کو یاد ہے، حضور کی سیرت کے واقعات بھی ازبر ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو بدقسمتی سے ہمارا عمل حضور کے اسوہ حسنہ کے بالکل برعکس ہوا کرتا۔ اللہ کے رسول تو جانی دشمنوں کو معاف کر دیں اور ہم بھائی کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ نہ معاف کر سکیں۔ اللہ کے رسول تو اپنا جان لینے کی کوشش کرنے والوں کو، ہندا سید الشہداء حضرت حمزہ کو صرف شہید نہیں کروایا، سینہ چیرا ہے، کلیجہ نکالا ہے، نکال کر چبایا ہے، کان، ناک، آنکھیں، زبان کاٹ کر ہار میں اور دھاگے میں پرو کے ہار بنا کے گلے میں ڈالا۔ کیا ظلم اور بربریت کی اس سے بھی بڑھ کر کوئی مثال ہو سکتی؟ فتح مکہ کے موقع پر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہے، چاہتے تو اس کا سر تن سے جدا کروا دے، چاہتے تو اسے شدید سے شدید سزا دے سکتے تھے، لیکن کیا کیا؟ فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف بھی کیا، آزاد بھی کیا، اور اقول کما قال اخی یوسف، میری زبان پہ وہی آئے گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا۔ جناب یوسف کے سامنے جب بھائی کنویں میں پھینکنے والے، مارنے اور پیٹنے والے، ننھے یوسف کو، برادر اصغر کو، چھوٹے بھائی کی جان لینے کی کوشش کرنے والے اور باپ کو جا کر جھوٹی کہانی سنانے والے، وہ بھائی جب سر جھکا کے مغلوب ہو کر، مفتوح بن کر، شکست خوردہ ہو کر اپنی ندامت کا، شرمندگی کا، اپنے جرم کا اعتراف کر کے جناب یوسف کے سامنے کھڑے ہوئے، تخت مصر پہ بیٹھنے والے یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والتسلیمات، کوئی بدلہ نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی تشدد نہیں، کوئی انتقام نہیں۔ جناب یوسف نے فرمایا تھا لا تثریب علیکم اليوم، میں آج پوچھوں گا بھی نہیں کہ میرے ساتھ یہ رویہ روا کیوں رکھا تھا، میرے ساتھ یہ سلوک کیا کیوں تھا۔ حضور فرماتے میں بھی وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی جناب یوسف نے کہا۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ نے جانی دشمنوں کو معاف کر کے فرمایا میں پوچھتا بھی نہیں کہ میرے ساتھ یہ کیا کیوں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں اور میری بہنیں بھی اگر سن رہی ہیں، حضور کی یہ شان رحمت للعالمین ہم بیان کر کے بھی خوش ہوتے ہیں، سن کے بھی خوش ہوتے ہیں، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ضرور ہونا چاہیے، یہ حضور سے محبت کا تقاضا ہے۔ لیکن کیا بس اتنا ہی بیان کر دیا، سن لیا، اور جب عمل کی باری آئی تو پھر ہم بالکل برعکس رویہ رکھیں؟ بھائی ہمارے گھر آ کے معافی مانگے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں معافی مانگتا ہوں، اور میں کہوں کہ میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، میرے جنازے پہ بھی مت آنا، میری خوشی میں بھی مت آنا۔ کیا یہ رحمت للعالمین کی امت کا رویہ؟ بہن گھر میں آ کے معافی مانگتی ہے، بھائی مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ کیا غلطی؟ رشتہ لیا نہیں یا رشتہ دیا نہیں، یہی غلطیاں ہیں نا۔ ہم بہن کی جو ہماری سگی ہے، ماں جائی ہے، ہم اس کی غلطی تک نہیں معاف کر پاتے۔ تم میرا مرا ہوا منہ مت دیکھنا، تم میرے جنازے پہ مت، تم میرے گھر آئی کیا لینے ہو؟ کیا یہ زہر جو ہماری زبانوں سے نکلتا ہے، کیا یہ رسول اللہ کو خوش کرتا ہوگا؟ اگر رسول اللہ کے سامنے ہمارا یہ رویہ پیش ہو کہ اے محمد مصطفیٰ، اے احمد مجتبیٰ، اے امام الانبیاء، اے رحمت للعالمین، اے فتح مکہ پہ دشمنوں کو معاف کرنے والے، یہ آپ کی امت ہے، بھائی گھر آ کے معافی مانگ رہا ہے، بھائی معاف کرنے کو تیار، بہن گھر آ کے رو کے معافی مانگ رہی ہے اور بھائی کا دل نرم نہیں ہو رہا۔ کیا ہم حضور کے رحمت للعالمین کے امت کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں؟
میرے بھائیو ہرگز نہیں، ہمیں بھی عفو و درگزر اختیار کرنا ہوگا۔ قرآن نے حضور کو رحمت للعالمین کیوں فرمایا ہے؟ فتح مکہ کا ایک ایک منظر اللہ نے تاریخ کے سینے میں کیوں محفوظ رکھا ہے؟ کیا صرف تقریروں کے لیے؟ کیا صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے؟ کیا صرف ثبوت اور ریفرنس کے لیے؟ ہرگز نہیں۔ رحمت للعالمین کی سیرت عالیہ کا ایک ایک منظر اور ایک ایک موقع وہ عمل کے لیے۔ حضور تو شاہراہ عمل کو روشن کرنے کے لیے آئے، حضور تو دلوں کی دنیا کو بدلنے کے لیے آئے، اللہ کے رسول تو مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے آئے۔ قرآن فرماتا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی رحمت بنا کر۔ کیا ہم طائف کا بازار بھول گئے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ کے جسم کریم پر سنگ باری، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو ساری کائنات کو جہنم سے بچانے کے لیے، جو انسانیت کو جنت تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، جو لوگوں کو ان کے رب سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں، وہ پیغام دینے کے لیے گئے ہیں، پتھر مارے جا رہے ہیں۔ کہ اللہ کے رسول طائف کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے گئے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اللہ کے رسول ان کے باغات چھیننے کے لیے گئے تھے؟ اللہ کی پناہ۔ کیا اللہ کے رسول ان سے ان کے مال ہتھیانے کے لیے گئے تھے؟ اللہ کے غضب کی پناہ۔ ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کیوں گئے تھے؟ اللہ کے رسول تو گئے تھے طائف والوں، اور طائف شاید آپ کے علم میں ہو، مکہ کے بلکہ جزیرہ عرب کے بہترین گرمائی مقامات، شاندار پر فضا، جہاں کی فضا بڑی اعلیٰ ہے، زمین بڑی زرخیز ہے، موسم بڑا معتدل ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مری وغیرہ کے علاقہ جاتے ہیں، شمالی علاقہ جاتے ہیں جہاں لوگ گرمیوں میں جو ہے وہ چھٹیاں گزارنے جاتے ہیں، جزیرہ عرب میں طائف کی سرزمین اس طرح سے خوبصورت، زرخیز، شاداب اور بہترین آب و ہوا کی حامل سرزمین۔ بہترین باغات ہیں، انگور کے باغات ہیں، کھجور کے باغات ہیں، پھلوں کے باغات ہیں، طرح طرح کی کھیتیاں ہیں، بڑے رئیس ہیں وہاں پر، بڑے بڑے سردار ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں۔ رسول اللہ کیوں گئے تھے؟ اللہ کے رسول گئے تھے کہ طائف والوں، رب نے تمہیں دنیا میں جنت دی ہے، یہ عارضی ہے، میں وہ رستہ بتانے آیا ہوں، اس جنت کے بھی مزے لوٹو اور آخرت کی جنت کے بھی حقدار بن جاؤ۔ اللہ کے رسول تو آئے ہی اس لیے۔ حضور مکہ چھوڑ کر طائف گئے ہیں کہ طائف والوں صرف دنیا کی جنت پہ قناعت مت کرو، دنیا میں اللہ نے تمہیں وسائل دے دیے، اللہ نے تمہیں باغات دے دیے، ہر نعمت دے دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے میرے دامن رحمت میں آ جاؤ، تمہیں آخرت میں بھی جنت نصیب ہو جائے۔ بڑے بد نصیب تھے اہل طائف، بڑے کم ظرف تھے۔ رسول اللہ کی دعوت صرف رد نہیں کی، پتھر تک برسائے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے آئے ہیں۔ فرشتے کب آتے ہیں؟ ہم جانتے ہیں، قرآن کا اعلان ہے لا یعصون اللہ، فرشتے اللہ کے حکم، رب کی مرضی کے بغیر اپنا پر بھی نہیں ہلاتے۔ فرشتے اللہ کے مکرم معزز بندے ہیں، رب کی عزت والی مخلوق ہیں، ان کا کوئی عمل بھی، معمولی سی جنبش اور حرکت بھی ارادہ الہی، حکم الہی، رضا الہی کے بغیر نہیں ہوتی۔ گویا فرشتوں کے حضور کے پاس آنے میں اللہ کے ارادے اور رب کی مرضی کا بھی دخل۔ جبریل امین آتے ہیں، حضور مالک الاخشبین، مالک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول ایک بار زبان ہلا کے فرما دیجئے، طائف والے جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہیں ادھر بھی پہاڑ ہیں، درمیان میں زرخیز وادیاں ہیں، لہلہاتی ہوئی وادیاں ہیں، سرسبز و شاداب کھیت ہیں، حضور آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، ایک بار زبان مبارکہ سے جنبش دے کے اس ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے کو حکم دیں، ان دونوں پہاڑوں کے درمیان طائف والوں کو پیس کے رکھ دیا جائے، ان کا سرما بنا دیا جائے، ان کی ساری مال و متاع، یہ دولت، یہ باغات، یہ کھیتیاں، یہ محلات، یہ شاندار رہائش گاہیں، یہ غلام، یہ ان کی فوج، یہ ان کے ماتحت، انہی پہ مغرور اور متکبر ہو کے انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ حضور ایک بار زبان ہلا دیجئے، ہم انہیں پہاڑوں میں پیس کر سرما بنا کے رکھیں۔ محمد الرسول اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم، لیکن جب ہماری زندگی میں کوئی ایسا موقع آتا، حضور کا پیغام دیکھیے اور طائف والوں کا جواب دیکھیے۔ ہمارا کسی سے اگر جھگڑا ہے تو وہ کسی ذاتی مفاد پہ ہی ہوتا ہے، رشتہ لینا یا دے دینا یہ بھی تو ایک ذاتی مفاد ہے، ایک پسند ہے ناپسند ہے، ایک خواہش ہے جو پوری ہوئی یا نہیں ہوئی، ان باتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے معافیاں مانگنے کے باوجود ہم معاف نہیں کرتے۔
پنچایتیں لے کے آتے ہیں بہن بھائی، دوستوں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، خاندان کے بزرگوں کو لے آتے ہیں کہ یار معاف کر دو بھائی، معافی تلافی کر دو، ختم کر دو جھگڑے کو، اس قصے کو ختم کر کے اب صلح کر لو۔ ہم نہیں مانتے۔ میں کیوں مانوں؟ میری فیکٹریاں چل رہی ہیں، میری ملیں چل رہی ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی؟ یہ ظلم، یہ تکبر، یہ غرور، یہ ہماری انا کو اس بلندی پہ لے جاتا ہے کہ ہم اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے دوست، کسی کو معاف کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتے خود آ کر التجا کرتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں جبریل، ابھی رسول اللہ کے پاؤں سے خون رس رہا ہے، آپ کے نعلین کریمین ان خون کے قطروں سے بھرے ہوئے ہیں جو طائف والوں نے برسائے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں فرشتے التجا کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے انتقام لینے والا بنا کے تو نہیں بھیجا، میرے پروردگار نے تو مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جبریل میرے رب نے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ اے جبریل میں تو دعا مانگتا ہوں کہ مولا اگر طائف والوں کی قسمت میں ہدایت نہیں تو الہی ان کی آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما، مولا ان کی اگلی نسلوں میں سے کسی کو اپنی توحید کی معرفت دے دینا، مولا ان کی اگلی نسلوں کو شاہراہ ہدایت کا مسافر بنا دے۔ حضور تو یہ طریقہ سکھا کے گئے، حضور تو ہمیں یہ تعلیم دے کر گئے ہیں، اور ہم کتنے بدقسمت ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کی تعلیم کو بھلا دی۔ اور دوسری بات، اگر ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں، جس کی بھی مخالفت، جس کی بھی دشمنی، جس کا بھی بغض، جس کی بھی عداوت ہم اپنے دل اور دماغ میں رکھتے ہیں، یاد رکھیے گا یہ میڈیکلی آج پروو ہو چکا ہے، یہ ٹینشن، یہ ڈپریشن، یہ طرح طرح کی جو سائیکولوجیکل پرابلمز اور نفسیاتی عوارض لاحق ہوتے ہیں، یہ دلوں میں کدورتیں پالنے کی وجہ سے، یہ دلوں میں دشمنیاں پالنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ دلوں میں مخالفتوں کو زندہ رکھنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم سے بڑا کون نادان ہوگا، ہم سے بڑا کون بدقسمت ہوگا کہ جن کے سامنے رسول اللہ کا شان رحمت للعالمین کا اسوہ بھی ہو، قرآن کی آیات بھی ہوں، رسول اللہ کی سیرت بھی ہوں، ہم اس سب کو بھلا کر، اس سب کو پسے پشت پھینک کر اپنے لیے دنیا میں بھی ایک مصیبت مول لیں، خود بھی ٹینشن میں رہیں، خود بھی اپنے آپ کو ایک پریشانی میں مبتلا رکھیں، اپنے خاندان اور گھر والوں کو بھی مبتلا رکھیں، اور آخرت کے اجر سے بھی محروم ہو جائیں۔ خدا را سوچئے ہم یہ جھگڑے کب تک لے کے چلیں گے؟ ہر سال 12 ربیع الاول آتا ہے، کیا ہمیں کوئی پیغام نہیں دے کے جاتا؟ کیا 12 ربیع الاول صرف میلاد کا پروگرام کرنے کے لیے، جلوس کے لیے، جلسے کے لیے، صرف گھر کا جو ہے وہ اپنا فرنٹ روشن کرنے کے لیے؟ نہیں، اللہ کے رسول اتنی عارضی نعمت لے کے نہیں آئے جو چند روزہ ہو، یا صرف ایک محفل، ایک سٹنگ، ایک جلوس یا ایک دن کے لیے ہو۔ حضور وہ رحمت لے کر آئے ہیں جو ساری زندگی اور قیامت تک کے لیے۔ خوشیاں بانٹیے، معاف کرنا سیکھیے، حضور کی شان رحمت للعالمین کے اسوہ حسنہ سے سبق حاصل کیجیے۔ بہت دور جا کے کسی کو معاف نہیں کرنا، جو آپ کے قریب ہے اسے معاف کیجیے۔ بیوی سے غلطی ہو جاتی ہے، درگزر کر دیجیے، بھائی سے ہو جاتی ہے، بہن سے ہو جاتی ہے، بازار میں، مارکیٹ میں، آفس میں، دفتر میں کسی سے غلطی ہوتی ہے، معاف کرنا سیکھیے۔ یہ محمد الرسول اللہ کا اسوہ حسنہ۔ علامہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے سیرت نگار ہیں، بار بار حوالہ دیتا ہوں اور جی نہیں بھرتا، ان کی کتاب اتنی پیاری ہے، اتنی لاجواب ہے، اتنی خوبصورت ہے، صدیاں بیت گئی ہیں، اور عرض کی علماء ان آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے پڑھتے ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا ایک کہنے والے نے کہ اگر قاضی ایاز مالکی الشفا نہ لکھتے، رسول اللہ کی شان شاید لوگوں پہ پوری طرح آشکارا ہی نہ ہو، حضور کی شان آشکارا کرو۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا، لکھتے ہیں کہ ایک بار ایک اعرابی، ایک دیہاتی، ایک بدو، ایک ان پڑھ عرب کے دیہات صحرا میں رہنے والا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ صحابہ بیٹھے، آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تھا، اور حضور کی تو عادت کریمہ ہی یہی تھی، حضور نے کبھی کسی سے بچا کے نہیں رکھا، حضور ہمیشہ بانٹ دیا کرتے تھے، آپ کبھی سائل کو خالی لوٹایا ہی نہیں کرتے۔ اس نے سوال کیا، جو کچھ تھا اس وقت وہ اسے دے دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عرابی، کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے؟ کیا میں نے تیرے ساتھ کوئی نیکی کی ہے؟ عرب، وہ خاص طور پر دیہات کے رہنے والے لوگ جس کو آج ہم منہ پھٹ کہتے ہیں، آؤٹ سپوکن، جو منہ میں آیا وہ کہتے ہیں، وہ کہنے لگا نہیں آپ نے میرے ساتھ کوئی نیکی نہیں کی۔ وہ جو ٹارگٹ وہ لے کے آیا تو اس کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوا، اس کے ذہن میں تھا کہ مجھے اتنا اتنا ملے گا، لیکن جو اس وقت تھا وہ اس کی خواہش، اس کی توقع اور امید کے مطابق نہیں تھا۔ جب آپ نے پوچھا کہ کیا میں نے کوئی نیکی، کوئی بھلائی تیرے ساتھ کی،
وہ فوراً کیا اٹھا, نہیں آپ نے میرے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی. صحابہ کرام نے یہ جملہ سنا تو برداشت نہیں ہوا, آگے لپکے کہ اس کو تھوڑی سی تہذیب سکھائی جائے, اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ اس کو سزا دی جائے اور اس کو زد و کوب کیا جائے. جب آپ نے صحابہ کا یہ رویہ دیکھا, حضور نے روک دیا, فرمایا ٹھہر جاؤ, اسے کچھ مت کہنا, کوئی ہاتھ نہ لگا. اللہ کے رسول صحابہ کو منع کیا, اس اعرابی کو ساتھ لیا, گھر تشریف لے گئے. گھر جا کے جو کچھ گھر میں موجود تھا اللہ کے رسول نے وہ بھی اکٹھا کر کے اس اعرابی کو دے. جب اور اسے مال دیا, پھر حضور نے پوچھا کہ کیا میں نے تیرے ساتھ اب کوئی اچھا کام کیا ہے؟ وہ خوش ہو گیا, کہنے لگا ہاں آپ نے میرے ساتھ بڑی بھلائی کی ہے. جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو میری طرف سے جزائے خیر دے, اللہ آپ کے اہل خانہ کو, آپ کے گھر والوں کو بھی جزائے خیر. اللہ کے رسول نے یہ سنا تو مسکرا دی, مسکرا کے فرمایا اے عربی, یہ جملہ جو اب تم نے میرے سامنے کہا ہے یہی چل کر میرے صحابہ کے سامنے بھی کہہ. تمہارے پہلے جملے سے ان کے دل دکھے ہیں, انہیں افسوس ہوا ہے. جو تم نے اب میرے بارے میں یہ جو اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے یہ ان کے سامنے کہہ دو تاکہ ان کے دلوں میں جو میل تمہارے بارے میں وہ میل نکل جائے. اللہ کے رسول دلوں کے میل نکالنے کے لیے آئے ہیں. آج ہم ساری زندگی میل اکٹھا کرتے رہتے ہیں. خدا کے لیے یہ حدیث, حضور کا یہ واقعہ, کسی بھائی کے بارے میں اچھی بات پتہ لگے تو وہ دوسروں کو بتایا کرو. آج ہمیں اچھی بات پتہ لگتی ہے, ہم ایک سائیڈ پہ کر دیتے, چھپا لیتے ہیں. اور بری بات پتہ لگے, ہمیں معلوم بھی ہو کہ یہ بات سچی نہیں ہے, لیکن ہم برائی کو پھیلانے میں پوری کوشش صرف کر دیتے ہیں. اور حاصل کیا ہوتا ہے؟ گناہ. حاصل کیا ہوتا ہے؟ سزا. حاصل کیا ہوتا ہے؟ ذہنی خرابی اور بیماری. اللہ کے رسول کا طریقہ دلوں کے میل نکالنے کا. حضور نفرتیں مٹانے کے لیے آئے, حضور دوریاں ختم کرنے کے لیے آئے, حضور تکبر کو, غرور کو, ادنا اور اعلیٰ, امیر اور غریب, اعلیٰ اور ادنا, اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے آئے. حضور تو مساوات کا درس لے کر آئے. آپ تو غلاموں کو زمین سے اٹھا کے بیت اللہ کی چھت پہ چڑھانے کے لیے آئے. آپ تو حبشی بلال کو مکہ کی سرزمین اور گلیوں سے اٹھا کے جنت تک پہنچانے کے لیے آئے. عربی سے کہا یہی جملہ میرے صحابہ کے سامنے بھی کہتا. آپ اس عربی کے ساتھ دوبارہ مسجد تشریف لائے. صحابہ تشریف فرما تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ, میں نے گھر جا کر بھی جو کچھ تھا وہ اسے دیا ہے, اب یہ راضی ہو گیا ہے, اب آپ سنیے یہ میرے بارے میں کیا کہتا ہے. عربی نے وہی جملے جو تنہائی میں, علیحدگی میں کہے تھے وہی آ کر دوبارہ صحابہ کے سامنے دہرا دی. عربی کے منہ سے رسول اللہ کی تعریف سن کر صحابہ کے چہرے کھل اٹھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب محبوب کی تعریف ہوتی ہے تو دلوں پہ مسکراہٹ ہی نہیں, ہونٹوں پہ بھی بشاشت آ جاتی ہے. صرف اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حضور کی آمد. محبت کی نشانی یہ ہے کہ محبوب کی تعریف کی جائے, کرنے والا کوئی ہی کیوں نہ ہو, سننے والوں کو دلوں پہ ہی نہیں ان کے چہروں پہ بھی خوشی نظر آتی. صحابہ نے اس اعرابی سے حضور کی تعریف سنی تو ان کے چہرے کھل اٹھے, وہ مسکرا پڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہو کے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا یہ بات بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو تم کرنے لگے تھے؟ فرمایا تم اسے مارنے پیٹنے لگے تھے, اس نے میرے بارے میں ایک غلط جملہ کہا تھا, اگر اس حالت میں تم اسے مارتے پیٹتے, خدا نہ خواستہ اگر یہ مر جاتا یہ جہنم میں جاتا, اور اب اس نے میری تعریف کی ہے, تم بھی خوش ہو, یہ مجھ پہ ایمان لایا ہے, اب اگر یہ دنیا سے جائے گا تو یہ جنت میں جائے گا. اور پھر حضور نے فرمایا صحابہ میری اور اس اعرابی کی مثال, حضور فرماتے یوں ہے کہ جیسے ایک شخص کی اونٹنی ہو اور وہ بدک کے بھاگ گئی ہو, غصے میں آ کر بھاگ گئی, لوگ اسے پکڑنے کے لیے دوڑیں, وہ اپنی طرف آتا ہوا دیکھ کے اور زیادہ بدکے, اور زیادہ بھاگے, اور لوگوں سے جو ہے وہ رسیاں توڑا کر دور نکل جائے. اتنے میں اس کا اصل مالک آ جائے, وہ اپنی دامن میں تھوڑا سا چارہ لے اور چارہ لے کر اپنی اونٹنی کو آواز دے. وہ اونٹنی اپنے مالک کی آواز سن کے قریب آئے, وہ مالک اسے چارہ دے, وہ چارہ کھانے لگے اور مالک بڑے آرام سے دوبارہ اسے اپنے قابو میں کر لے. فرمایا میری اور تمہاری مثال اسی طرح سے ہے, میں سختیاں کرنے کے لیے نہیں, میں لوگوں کو رب کے عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں, میں لوگوں کو جہنم میں بھیجنے کے لیے نہیں, میں تو لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کے لیے آیا ہوں.
میں تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں، میں تو انہیں وہ فکر، وہ شعور، وہ پیغام، وہ راہ حیات، زندگی گزارنے کا وہ ڈھنگ، وہ اسلوب سکھانے کے لیے آیا ہوں کہ وہ اپنے ارد گرد والوں کے لیے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن جائیں، اور جس کی زندگی رحمت میں جو ہے وہ رہ کر گزرتی ہے، اللہ آخرت میں بھی اس پہ رحم فرمایا کر۔ آج کی ان گزارشات کا خلاصہ یہی ہے کہ حضور کی شان رحمت للعالمین ہم سے تقاضا یہ کرتی ہے کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں، بہنوں بھائیوں کے معاملات میں، اولاد کے معاملات میں، خاندان کے معاملات میں رحمت کے پہلو کو نمایاں کریں۔ ہم معاف کرنا سیکھیں، ہم درگزر سے کام لینا سیکھیں، ہم غلطیوں، ہم قصور، ہم کوتاہیوں سے انہیں نظر انداز کرنا، انہیں درگزر کرنا سیکھیں۔ جسے اللہ یہ توفیق دے دیتا ہے، یاد رکھیں دنیا میں بھی اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ اسے اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ حضور کا ارشاد کریم ہے من لا یرحم لا یرحم، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو دوسروں پہ رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پہ رحم نہیں کرتا۔ اللہ پاک حضور کی شان رحمت للعالمین کا صدقہ ہمیں بھی دوسروں کے لیے سراپا خیر اور رحمت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔